میں ابھی جہاز میں جا رہا تھا تو میری جو سیٹ تھی نا تو وہ کوئی بڑی لبرل قسم کی کوئی ینگ خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی، یعنی وہ جو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ان کی سیٹ کے ساتھ میری سیٹ، تو بالکل ان کے بال کھلے ہوئے اور عجیب سا لباس انہوں نے پہنا ہوا. اب میری سیٹ بالکل ان کے ساتھ، میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا. تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے کوئی فتنہ ہوگا. اب تو ہم ایک عمر بھی ہوتی ہے نا انسان کی صحیح ہے نا، ٹین ایجز تھوڑی ہیں ابھی ہم. تو مجھے الحمدللہ کوئی فتنے کا خوف نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے جذبات ادھر، وہ میرے لیے وہ بہن جیسی تھیں. لیکن مجھے بیٹھتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار میں کیا اس کے ساتھ، میں آدمی ہوں، میں کیوں بیٹھوں یہاں پہ، میں کیوں بیٹھوں نا. مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی. یا تو چلو پراپر ڈریس میں ہوتی، اب نیم برہنہ سا لباس ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور بالکل ینگ سی لڑکی. مجھے عجیب سا لگا میں آدمی ہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا بھائی یہاں پہ، سمجھ رہے ہو نا. تو مجھے شرم آ رہی تھی حقیقت بتاؤں. تو میرے شاگرد تھے، میں نے اس سے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ، اپنی سیٹ مجھے دے دو. اب وہ بھی شرمیلا، وہ انجینئر بھی ہے یونیورسٹی میں، پروفیسر بھی ہے اور ہمارا شاگرد ہے، عالم بھی ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ جاؤ. کہہ رہے نہیں استاد جی آپ بیٹھو. اب میری طبیعت میں مزاق ہے، میں نے کہا یار دیکھو آپ پورے سفر میں آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے نا، اتنی خدمت کی آپ نے، تو میں اس کا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. اس کا انعام یہ کہ یہاں اس مبارک سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ آپ بیٹھو گے اس عظیم سیٹ پہ، جس کے لیے لوگ ترستے ہیں نا ایسی سیٹوں کے لیے. ابے کسی چھڑے چھاٹ کو بھیج دو، کوئی خوبصورت سی انٹی بیٹھی ہوئی ہوں اور بال کھلے ہوئے اور ینگ ہوں، تو لڑکا تو چاہے گا کہ یار مجھ سے ڈبل پیسے لے لو، مجھے سیٹ یہاں دے دو. تو میں نے کہا یار میں آپ کی خدمات کا بہت معترف ہوں. بڑے ایکٹنگ کی پھر میں نے نا، وہ بھی ہنس بھی رہا، کہہ رہا کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا نہیں یار آپ، میرا بیگ آپ نے اٹھایا پورے راستے، میری خدمت آپ نے کی، کراؤڈ کو کنٹرول آپ نے کیا جو بیانات ہو رہے تھے، تو میں اس کے سلسلے میں یہ مبارک عظیم سیٹ کس کو دینا چاہتا ہوں آپ کو. وہ ہنس بھی رہا تھا. یہ عظیم سیٹ آپ کی ہے، یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. وہ کہہ رہے نہیں نہیں. میں نے کہا بھائی بیٹھ یہاں پہ، زیادہ نہیں. وہ اس کو میں نے بٹھایا تو وہ بھی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، یوں وہ انٹی یوں بیٹھی، وہ یوں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا برا امیج جائے گا، جیسے پتہ نہیں کوئی بم لے کے بیٹھی ہوں. میں نے کہا تمیز سے بیٹھو سیدھا، جیسے سب لوگ بیٹھتے ہیں. میں یہ سب اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی واقعہ سنا رہا ہوں. جو مرد ہوتا ہے نا، مرد، اس کو لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو شرم. آپ مردوں میں بیٹھو، ہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہو، کیا خیال ہے؟ یا کوئی داڑھی والا نہ بھی ہو، آدمی ہو نا یا کوئی انٹی بھی ہو تو آپ کی ماں جیسی ہو، کوئی ماں جیسی ہو، کوئی بوڑھی خاتون ہو، تو چلو یار اپنی ماں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں تو عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے مردان، یہ اس کو مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو وہ بیٹھا نا یوں کر کے، میں نے اس کو سیدھا کیا نا یوں، ابے یوں ہو جا تو تمیز سے بیٹھ. یہ برا اثر پڑتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اگلا وہ لڑکی سمجھے گی کہ پتہ نہیں کیا یہ نفرت کر رہا ہے مجھ سے، یا کچھ زیادہ ہی اس کو فتنے کا اندیشہ ہو گیا ہے. تو بھائی تمیز سے منہ ادھر کر کے بیٹھ جاؤ جیسے سب بیٹھے ہوئے. خیر اس انٹی کو ہی خیال ہوا لڑکی کو تھوڑی دیر میں، وہ کسی بہانے سے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ گئی جا کے. اس نے سیٹ ہی چینج کروا لی. اس کو اندازہ ہوا ہوگا یہ یوں کر کے جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کچھ اس کی اچھا نہیں گیا، یہ امیج اچھا نہیں ہے. آپ بیٹھو تو آپ نارمل بیٹھو، جیسے زیادہ تقویٰ کیوں دکھا رہے ہو بھائی، کہ جیسے ہمیں یہ کیوں شو کر رہے ہو کہ ہمیں نفرت ہے. ریزرو رہو، جیسے سب بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ جاؤ آپ. تو خیر کہاں سے بات چل رہی تھی، وہ ایک مولانا صاحب تھے، اسمبلی کے ممبر تھے، غالباً مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ کہیں جا رہے تھے مری سفر پہ، تو ان کی ساتھ کی سیٹ خالی تھی. اب بالکل کوئی ینگ لڑکی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی. اب ان کو تھوڑی شرم آئی کہ یار میں مولوی آدمی، بالکل ہی ایک جوان لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی ہے. تو ان کو تھوڑی شرم آئی. اب اس کو ہٹائیں کیسے کہ بھئی آپ اپنی اسی سیٹ پہ جا کے بیٹھیں، کیسے ہٹائیں. تو انہوں نے اس سے بات چیت شروع کر دی، محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں. وہ فوراً اٹھ کے چلی گئی، فوراً اپنی سیٹ چینج کر لی اس نے. سمجھ میں آئی بات؟